سر بات یہ ہے کہ اگر ہم سارے تناظر کو دیکھیں نا تو زندگی میں ایک بات لکھ لیجئے کہیں کہ جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا نا وہ ہو کے رہنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی احادیث میں جو ہے وہ موجود ہے کہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایسکٹالوجی کی سے ریلیٹڈ یعنی اینڈ آف ٹائمز سے ریلیٹڈ یا جنگوں سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہیں اس کی کتاب بڑی مضبوط اور بڑی شاندار کتاب ہے، کتاب الفتن۔ کتاب الفتن میں وہ ساری احادیث موجود ہیں جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں، وہ تقریباً ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، تقریباً ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، اور وہ وقت اب بہت قریب ہے۔ اس وقت جتنی اینٹی کرائسٹ طاقتیں ہیں یا جتنی اینٹی پازیٹیوٹی طاقتیں ہیں وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو چکی ہیں۔ نیگیٹو طاقتیں اگر اتنا مضبوط ہو چکی ہیں تو پازیٹیو طاقتوں نے بھی کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی، وہ بھی اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل گیدر کر چکے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ اس وقت جو جنگ ہے ایران اسرائیل کی، تو آپ ایک چیز یاد رکھیے، ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو چکی ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ وہ 7 سال کی بڑی جنگ ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا تھا، اور ملحمۃ الکبریٰ کو شروع ہوئے اب یہ 4تھا سال ہے، اور اگلے 3 سال انتہائی اہم ہیں۔ اگلے 3 سال جی 25 ہے، 26 اور 27 اور پھر کچھ حصہ 28 کا، یہ اتنے اہم ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ 2027 وہ سال ہے کہ مسلمان اپنے آپس کے جو ہے وہ چیزیں مٹا کے اکٹھے ہو جائیں گے اور بہت بڑی طاقت بنیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، رہ گئی بات یہ کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کا جو تنازع ہے تو یس یہ تھرڈ ورلڈ وار میں کنورٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہ 2025 کی جب میں اپنا کریڈٹ نہیں لیتا ہوں، میرا کریڈٹ ہی نہیں ہے، کریڈٹ اللہ کا ہے، میرا تھوڑی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب 2025 کی ہم جو ہے وہ اینول پریڈکشنز کر رہے تھے تو ہم نے بار بار ایک بات کہی تھی کہ یہ 2025 جو ہے یہ 9 ہے، یہ جنگوں کا سال ہے، یہ مارس کے زیر اثر ہے، اور مارس گریک متھ میں جنگوں کا دیوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں، یہ جنگیں ایسکلیٹ کریں گی۔ ان جنگوں میں سٹاپ کا بٹن ہی نہیں ہے، ان جنگوں میں پاز کا بٹن ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت پاز آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ جنگیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو نہیں ہوتی، چاہے وہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو، چاہے وہ ایران اسرائیل کی جنگ ہو، چاہے وہ یوکرین رشیا کی جنگ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ یمن اسرائیل کی جنگ ہو، کوئی بھی ہو، اس وقت کسی جنگ میں سٹاپ کا بٹن نہیں ہے، پاز کے بٹن ہے۔ یعنی ملک شامل ہوتے رہیں گے آہستہ آہستہ۔ بڑی جنگ ہے سر۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، آپ ذرا جو ہے نا وہ کیلنڈر کھولیے گا گوگل میں، 1941 جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی اس کا کیلنڈر کھولیے، اور پھر 2025 کا کیلنڈر کھولیے، سیم ہے، سیم ویکینڈ، سیم ڈیٹ، سیم ایوری تھنگ۔ جی تو 1941 میں آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار دیکھی ہے نا، تو 2025 میں تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ آئے گا، امریکہ آنے کے بعد جو ہے وہ لامحالہ اس میں چائنا رشیا کو آنا پڑے گا، چائنا رشیا آئیں گے تو پاکستان کو کودنا پڑے گا، پھر انڈیا پاکستان کا بارڈر ہاٹ ہوگا۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ انڈیا پاکستان کی جنگ میں پاز آیا ہے، سٹاپ نہیں ہے، یہ دوبارہ ایسکلیٹ کرے گی، حالات بہت خراب ہوں گے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں سارا کچھ ہو جائے گا، اٹس این آن گوئنگ پروسیس، مطلب چلتا رہے گا آگے 6 منتھ۔ ہاں اس میں لگ جائیں گے، ابھی 3 سال تک یہ ایسے ہی چلے گا، یہ جنگ ایسے ہی چلے گی۔ اور پھر ایک چیز یاد رکھیے گا جو میں نے جہاں سے شروع کیا، اینٹی کرائسٹ آئے گا تو کرائسٹ سرکار عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو مولا صاحب العصر والزمان مولا مہدی علیہ السلام کا ظہور اور ان کا جو ہے نا وہ ظاہر ہوں گے اور وہ تشریف لائیں گے۔ تو یہ تو اٹس این آن گوئنگ پروسیس جو شروع ہو چکا ہے۔ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی 3 احادیث جو ہیں
ان کو میں صرف بیان کرتا ہوں، باقی تو بہت ساری ہیں، لیکن 3 احادیث کو سمجھیے۔ ایک آپ نے فرمایا تھا کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے۔ وہ بلسٹک میزائلز ہی ہیں جو شہروں کو تباہ کریں گے، بلڈنگز کو نہیں، شہروں کو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور حدیث ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا، کہ اے اللہ ہمیں ہمارے شام میں برکت دے، اور پھر اللہ نے فرمایا اے اللہ ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ تو شام اور یمن دونوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے۔ آپ نے یمن کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسا ہی ہے۔ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر جائیں گے۔ اسرائیل نے کامیاب کسی حد تک ہونا ہے، نقصان ایران کا ہونا ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، میں بار بار اس بات کو ہر ویڈیو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ قربانی ہمیشہ پاک خون کی ہوتی ہے، قربانی پاک خون کے علاوہ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو مسلمانوں کا پاک خون ہے، کلمہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا پڑھنے کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ انرجی دینی ہے اور اس کی قربانی ہونی ہے۔ مسلمان دنیا میں ہمیشہ سے قربانیاں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، بہت ہی شاندار حدیث ہے، میں نے پڑھی حدیثیں ہیں جی، میں نے تو وہ کتاب الفتن پڑھی ہے، تو حدیثیں تو مجھے وہ آتی ہیں۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 3 لشکر دنیا میں قرب قیامت میں جنگ کریں گے، 3 لشکر قرب قیامت میں جنگ کریں گے، ایک شام میں، ایک یمن میں، اور ایک بیت المقدس کے ارد گرد۔ پھر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا میرا ایک لشکر جو ہے وہ قیامت تک جنگ کرتا رہے گا۔ سرکار عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ وہ لشکر بتائیں گے کون سا؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد۔ تو ایک چیز سمجھیے گا، یہ فلسطینی مارے جا سکتے ہیں، ان کو کاٹا جا سکتا ہے، ان کو گرایا جا سکتا ہے، لیکن ان کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں ہاریں گے، کیونکہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ میرا لشکر قیامت تک جنگ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور اب آ جاتے ہیں یہ جو ہمارا تناظر ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑی حدیث ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں حدیث کا جو نا میں نے شوق سے پڑھی حدیث، جی سر، اور جتنا مجھے انرجی سمجھ آتی ہیں، یہ پہلے جب ہم بلڈ مونز کے اوپر بات کر رہے تھے، ریڈ بلڈ مون، بلو مونز کے اوپر بات کر رہے تھے، تو اب اس کا نتیجہ دیکھنے کا ٹائم ہے۔ ایک حدیث ہے خرب السندھ من الہند و خرب الہند من السین، سندھ کی تباہی ہند سے اور ہند کی تباہی چین سے۔ اسپیکٹرم آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جنگ خطہ عرب میں پھیلے گی، یہ جنگ مڈل ایسٹ میں پھیلے گی۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ہی کا فرمان ہے کہ ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا۔ تو بی بی زینب بنت جہش جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کے حرم میں تھیں، ام المومنین، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا خطہ عرب اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب عرب کے بادشاہ جب تک بت پرستوں سے مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں۔ آپ نے جو ہے وہ مندروں میں تھالیاں پکڑے ہوئے عرب کے بادشاہوں کو دیکھ لیا، تو اس کے بعد یہی ہونا تھا۔ یہ قدرت کا انتقام ہے اور یہ ہو کے رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اب یہ جنگ پھیلے گی، تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن یہ پھیل جائے گی، عرب اس میں آئے گا، عرب میں یہ جنگ پھیلے گی۔ تو پھر میں بار بار ایک عرض کرتا ہوں، یہ جو سر یہ دبئی، اسپین، یو کے، یہ سب ہے، یہ قدرت ورلڈ وار میں یہ سارے آ جائیں گے، ٹائم لگے گا، ہو جائے گا۔ اللہ نے کرنا ہے سر، اللہ محفوظ رکھے سب کو۔ گلف والی سائڈ بہت ہاٹ ہوگی، جس میں
یہ مصر ہے، لیبیا ہے، جس میں یمن ہے، جس میں یہ سعودیہ کے کچھ حصے ہیں، یو اے ای ہے، بحرین ہے، قطر ہے، عمان ہے. اور میں نے شاید آپ کے ساتھ یہ ایک پوڈ کاسٹ میں عرض کی تھی کہ عمان سے اٹھنے والے شعلے گوادر تک پہنچتے ہوئے وقت نہیں لیں گے. ہاں جی بالکل آپ نے کہا. ٹھیک ہے، میں کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. مجھے انتہائی ہاٹ ایریاز جو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ گوادر ہے اور جی بی ہے، گلگت بلتستان ہے اور گوادر ہے. انتہائی ہاٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ آنے والے وقت میں بیٹل فیلڈز ہیں، اور جب یہاں پہ ہوگا تو پھر چائنا لا محالہ آئے گا، پھر بڑی جنگ ہے. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. لیکن حالات اس وقت وہی ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کامیاب ہوں گے، اللہ سے ہٹیں گے تو ڈبو دیے جائیں گے. سر اگر میں بات کروں اس ٹائم پاکستان کی، کیا دیکھتے ہیں ذائچے میں پاکستان کی کرنٹ؟ پاکستان کی کرنٹ سچویشن چاہے بہت خراب ہے، لیکن پاکستان ہماری آنے والی نسل کے لیے بہت اچھا ملک ہے. پاکستان میں چیزیں بدلیں گی، پاکستان کا نظام بدلے گا، ہر صورت ہر حال میں بدلے گا. کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا اور خود بخود ہی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، گاڈ ہیز اٹس پلان. اور اللہ جو ہے وہ اپنے کام کو، وہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے جو ہے وہ نور کو مکمل کرتا ہے، چاہے یہ کافروں کو پسند نہ بھی آئے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے اپنے نور کو، اپنے فیصلے کو، اپنے امر کو منوانا ہے. کسی کو پسند آتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں آتا تب بھی ٹھیک ہے، ہونا یہی ہے. یہ وہ ہائی ٹائم ہے جس میں آپ کو اللہ کے ساتھ جڑنے کی اشد ترین ضرورت ہے. اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، جتنا اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں جوڑ لیں، پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے. بالکل شاہ جی جہاز گرنے کے حوالے سے بھی واقعات ہو رہے ہیں، اس پر بھی تھوڑا سا بتائیں کہ 2025 ابھی لوگ سفر کر رہے ہوں گے، ایک فوبیا. ابھی تو آدھا سال ہوا ہے، ابھی تو اتنا ہی سال اور آگے ہے، 6 مہینے ہوئے ہیں، 6 پورے باقی ہیں. تو یہ جو ہے وہ آپ کو میں نے جب سال کی وہی عرض کی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ ہوا اور آگ سے جو ہے وہ آفتیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سال کی پریڈکشن میں ابھی کل پرسوں دوبارہ دیکھ رہا تھا، تو یہ جو ہے یہ ایسے ہی ہے. یہ جو آگ اور ہوا ہے یہ وہی میزائل، ہوا، گرم چیزیں، آگ، مارس ہے. اس وجہ سے مارس یہ قدرت سفر کا. میں احتیاط کریں لوگ ابھی 25 میں. دیکھیں احتیاط کیا ہے یار، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں بس. ٹھیک ہے، جو ہونا ہے وہ ہو جانا ہے. مطلب احتیاط کیا کر لیں گے آپ؟ تقدیر کو کیا روک سکتے ہیں؟ سورج کو کپڑا ڈال کے روک سکتے ہیں آپ؟ تو بس پھر بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جڑیں، اپنی دعاؤں میں اللہ کو جو ہے وہ جتنا شامل رکھ سکتے ہیں، جتنا اپنی زندگی میں اللہ کو شامل رکھ سکتے ہیں. بھائی جان اگر آسمان سے آگ برس رہی ہو تو آپ کس سے مدد مانگیں گے؟ برسانے والا خود اللہ ہو تب بھی تو اللہ ہی سے مانگیں گے نا کہ یا اللہ مہربانی کر، رحم کر دے. تو اللہ ہی سے رابطہ کرنا ہے نا. ایسے ہی تو اللہ سے رابطہ کریں، اللہ کو اپنی زندگی میں اپنی پلیسنگ اللہ کی ٹھیک کر لیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہے، کرنا تو آپ نے ہے، کرنا تو جو ہے وہ اور کسی نے تو کچھ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی شاہ جی، بہت زبردست. ناظرین آپ نے دیکھا کہ سید عادت جعفری صاحب کی کیلکولیشن ورلڈ وار کے حوالے سے ہے، لیکن کچھ تھوڑی شاہ جی نے جو تلخ چیزیں بتائی ہیں، لیکن کیا کریں، پریڈکشن ہے، چیزیں تو وہی ہیں جو شاہ جی نے اپنی کیلکولیشن سے نکالی ہیں. برحال اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے. دیکھیں سر، میری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے، بحیثیت انسان جب میں ساری چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. مجھے بھی لگتا ہے کہ یار میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی تو لوگوں کے جب یہ نقصان نظر آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. لیکن آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تھوڑی سی بات، شاید میں دوبارہ، کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی تو ان جنگوں کا اشارہ کیا ہوا ہے. صوفی برکت علی صاحب نے بھی تو کہا تھا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جانوں سے جائیں گے. اگر سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین سے زیادہ کوئی انسانوں سے محبت نہیں کر سکتا نا. اللہ سے زیادہ تو کوئی انسانوں سے محبت نہیں کر سکتا نا. اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو وہ بھی تو یہ بتا رہے ہیں نا کہ آسمان سے آگ برسے گی اور تمہارے شہر غرق ہوں گے. تو بھائی جان دنیا سے جانا سب سے بڑی حقیقت ہے. موت کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے. موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت کے بعد کیا کرنا ہے اس کی تیاری ہے. اس کی تیاری کرنا. بس اتنی سی بات ہے. شاہ جی تھینک یو سو مچ. آپ کے ورڈز، آپ کے الفاظ بڑے قیمتی ہیں اور آپ لوگوں کو بڑا اچھا گائیڈ بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں.
باقی ناظرین اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے شاہ جی کا, اگر آپ لوگ پرسنل کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں یا کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ, جو بھی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس چینل پر ہم لوگ دیتے رہیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.